السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم. مجھے پہلے سلام کرنے دیا کرو. اچھا ٹھیک ہے آپ کر لیں، لیکن انہوں نے میرا نام پہلے لیا تھا. یار میرا نام پہلے لیا کرو، تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ کون زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. اس سے پہلے وہ مٹھائی کا ڈبہ دے دو جو سلام کرنے سے ملے گا. پلیز پلیز آپ کر لیں. سلام کرنے میں ہی پیچھے رہی ہوں یار. سلام پر بھی لڑائی شروع کر دیتے ہو یار. سلام پر بھی مجھے اگے ہی بڑا تپ چڑھا ہوا ہے. کس بات پہ تپ چڑھی گی؟ اور یار میں نے وہ گلی کے لڑکے کو بھیجا ہے، چٹ لکھ کے میں نے دیا، ایسی کو بات نہیں. چٹ خود لکھی ہے ہاتھ اپنے سے، اس کو لکھ کے دیا. میں نے کہا یار دوڑ کے جا کے ادھر سے بوٹ پالش والی ڈبی لے آ کریانے والی دکان سے. ایسا وہ بیوقوف بندہ دکاندار، اس کی پرچی دیکھ کے کہتا ہے کہ دوائی میڈیکل اسٹور سے ملتی ہے. چلو دوڑ. آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہوگی نا. بس نرم سولا ہی ہے. نرم سولا کیا عزیز صاحب؟ نرم 14 پنجابی میں کسی خراب چیز کو کہتے ہیں نا. اچھا نرم سولا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آدھا خراب ہے. خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. یار پیسے میں نے اسے دے ہی دینے تھے، ہمیں فضول ہی اس نے آگے ٹور دیا. اس نے تمہاری ہینڈ رائٹنگ سے تمہاری شخصیت کا اندازہ لگا لیا ہوگا نا کہ اس نے پیسے کبھی نہیں دینے. بہت اچھے. ہینڈ رائٹنگ سے کیا شخصیت کا اندازہ لگ سکتا ہے؟ کیوں ہینڈ رائٹنگ سے شخصیت کا اندازہ نہیں لگتا؟ کیسے لگتا ہے جی؟ لگتا ہے. ڈاکٹر اتنا برا لکھتے ہیں، وہ ان پڑھ ہوتے ہیں. برا لکھتے نہیں ہیں لیکن ان کے سٹائل سے پتا چل جاتا ہے یار. پوری دنیا میں ایک سائنٹیفک سٹڈی ہے باقاعدہ. کیا مطلب؟ بھئی تحریر سے، طرز تحریر سے، ہینڈ رائٹنگ سے پوری شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے. بلکہ یہاں تک پتہ چل جاتا ہے کہ جس وقت یہ شخص اپنی یہ تحریر لکھ رہا تھا اس وقت وہ کن ذہنی اور اعصابی کیفیات سے گزر رہا تھا. یہ تک پتہ چل جاتا ہے. امان سے. ہاں، یورپ کے کئی ملکوں کی عدالتوں میں باقاعدہ اس علم کو سند کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، اور جو تحریر شناس ہیں، لوگ ہیں، یا جو تحریر کے ایکسپرٹس ہیں اس شعبے کے، ان کی گواہی کو مستند تسلیم کیا جاتا ہے. اس بات کا تعین کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو صرف یہی ہے نا، ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ صرف بتاتے ہیں کہ یہ تحریر یا سگنیچر جو ہیں اصلی ہیں یا نقلی ہیں. لیکن وہاں کی عدالتوں میں باقاعدہ ان سے یہ رائے لی جاتی ہے اور پھر اس رائے کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ اگر گواہی کے طور پر وہ تحریر آئی ہے کہ کسی دباؤ کے تحت تو نہیں یہ تحریر لکھی گئی. اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ملزم یا مدعی نے یہ جو بیان دیا ہے یہ کسی مطلب وہ کن ذہنی کیفیات سے گزرتے ہوئے اس نے یہ تحریر لکھی ہے. ہائے 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 ہائے، میری تحریر دیکھ کے تو جو انگریز یا وہ کہے گا کہ او واٹ اے گنجلدار مین. اٹ مینس کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ ریفلیکٹس یور پرسنالٹی. obviously. اور yes why not. اور یہ گرافولوجسٹ یہاں تک بتا دیتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ سے لکھی ہوئی 3 یا 4 سطریں بھی ان کے حوالے کر دی جائیں تو وہ اس شخص کی ذاتی جو مزاج ہے، پسند ناپسند، یہاں تک کہ اس کے جو طبی امراض ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں. وہ یار مجھے یاد آ گیا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. ایک دفعہ میری بیوی نے پرجائی تمہاری نے اپنے ایک بردر کو دوائی خط لکھوایا مجھ سے. میں اس وقت لکھنا نہیں تھا چاہ رہا، بہرحال اس نے ذرا مجھے ڈانٹ ڈپٹ کے لکھوایا. میں پھر ڈر کے لکھنے لگ گیا. واپس اس بندے نے مجھے فون کیا جب اسے خط ملا تو کہتا بھائی جی یا تو آپ نے یہ خط دل سے نہیں لکھا، یا جس وقت آپ لکھ رہے تھے تو باجی ہماری سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑی. میں نے کہا تمہیں کیسے یہ اندازہ ہوا ہے؟ کہتا بھائی جی پورے خط میں آپ کا پین وائبریٹر پہ لگا ہوا ہے. اب تک کی گفتگو سے 2 باتیں ثابت ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ تحریر کے ذریعے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، اور دوسری یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ عزیزی پڑھنا اور لکھنا جانتا ہے. اور پڑھتا تو میں ہر وقت ہی رہتا ہوں، نہ بھی کوئی چیز آگے ہو تو میں منہ میں ہی کچھ پڑھتا رہتا ہوں. اور جہاں تک لکھنے کی بات ہے، میں لکھنے سے بھی نہیں ڈرتا. میری ایک بندے کے ساتھ ہو گئی نا لڑائی، اس نے مجھے آڑو گرنیڈ کی تڑی لگا دی. میں نے کہا جا کام کر جا کے. میں آڑو گرنیڈ کو جوتی پہ نہیں لکھتا. اس نے جا کے آڑو گرنیڈ کو بتا دیا. آڑو گرنیڈ مجھے آ کے کہتا جی تم مجھے جوتی پہ نہیں لکھتے. میں نے کہا معاف کر دو پلوان جی، آئندہ لکھا کروں گا. وہ خوش ہو کے چلا گیا. سر اس کا مطلب ہے اس کے کوئی نہ کوئی رولز ہوں گے نا، جس طرح پامسٹری کے کچھ رولز ہیں.
ہاں ڈیفینیٹلی اس کے رولز ہیں, بہت وسیع و عریض علم ہے. وہ رولز تو میں نہیں بتا سکتا, میں یہ تو نہیں بتا سکتا. چکن رولز ہیں یا ویجیٹیبل رولز ہیں؟ رولز یار, قواعد و ضوابط. اچھا وہ رول ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ رولز تو کوئی ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے نا. تو ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے, پوچھو کیا پوچھنا ہے. ہر چیز کا اللہ کے وجل سے ایکسپرٹ ہوں میں. تو بڑے پیج کا سے شارپنر کا پیج کھول لیتا ہوں. اچھا بتاؤ, اگر کسی کی ہینڈ رائٹنگ بہت چھوٹی ہے تو اس سے کیا اس کی شخصیت کے بارے میں پتا چلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کاغذ کاٹ ہے. اس کا مطلب جو گرافولوجسٹ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹے سائز میں لکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ نفیس طبیعت کا مالک ہے یا بہت قدامت پرست ہے, اور اگر کوئی بڑے سائز میں لکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ آزاد, شوخ اور چنچل اور بالکل آزاد خیال طبیعت کا مالک ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو بورڈ لکھتے ہیں پینٹر وہ تو بڑے ہی شوخے ہوتے ہیں یار. میں بھی کہوں یار یہ کوئی شوخا بندہ ہی اتنا اونچا چڑھ کے لکھ سکتا ہے. اور جس طرح کی اس کی الٹی سیدھی ہینڈ رائٹنگ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بندہ جمہوریت پسند ہے. الٹی سیدھی ہاں نون کی اپنی مرضی سے ادھر کو ہوا ہے, میم ادھر کو ہوا ہے, اڑف ڈینگا سیدھا جا رہا ہے. یہ جمہوریت ہوتی ہے لفظوں کی, اپنی اپنی مرضی کرو, ایاد خیال. ان سارے یہ مختلف قسم کے جو طرز تحریر ہے, کوئی لیفٹ سائڈ پہ جھکا ہوا ہے, کسی کا رائٹ سائڈ پہ ہے, کوئی اسٹریٹ ہے, ان سارے جو انداز تحریر ہے ان سے گرافولوجسٹ جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں اس کا مطلب اخذ کرتے ہیں اور شخصیت کا پتہ چلاتے ہیں. اچھا جی, تحریر سے تو شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے, انگوٹھا لگانے سے بھی چل جاتا ہے. ظاہر ہے بالکل, وہ تو ہے. سر اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ جس کی ہینڈ رائٹنگ چینج ہوتی ہے اس کی پرسنالٹی چینج ہو جائے گی. ہاں بالکل, اس فیلڈ کے ایکسپرٹس یہی دعویٰ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ 1984 کے امریکہ کے جو صدارتی انتخابات میں اس میں گیری ہارٹ جو تھا تمام اوپینین پولز میں وہ ٹاپ پر تھا, ریگن کے مقابلے میں جیت رہا تھا وہ, لیکن اس نے اسی دوران اپنی کیمپین کے دوران ہی اپنے سگنیچر چینج کر لیے تھے, جس کے بعد اس کی جو مقبولیت تھی وہ تیزی سے کم ہو گئی تھی اور وہ الیکشن ہار گیا تھا. لو جی, اب میں اینکر بننے کے لیے سگنیچر چینج کرتا ہوں. اچھا, اس حوالے سے بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ابراہم لنکن کے حوالے سے یہ اس وقت کے دو جو معروف تحریر شناس تھے ان کی ایک پیش گوئی اخبارات میں شائع ہوئی تھی کہ اس سگنیچر سے لاکھوں لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی, اور پھر اسی ابراہم لنکن کے ایک دستخط سے 30 لاکھ سیاہ فام لوگوں کو آزادی مل گئی تھی. یہ ہوتا ہے بڑا آدمی. میں نے اپنی تحریر سے مرغیوں کو پاگل کیا ہوا ہے. میں ایک سوا پورا لکھ کے زمین پہ رکھ دوں نا تو ککڑیاں آ کے اس کے اوپر ٹھونکے مارنے شروع کر دیتی ہیں, اور سمجھتی ہیں کاغذ کے اوپر کیڑے چڑھے ہوئے. کبھی مجھے پہ ٹھونگا مارتی ہیں, کبھی گئے پہ ٹھونگا مارتی ہیں, کبھی لیے پہ ٹھونگا مارتی ہیں. یہ سارے لفظ میں کیڑوں کی طرح ہی لکھتا ہوں. چھوٹی یہ والے چھوٹے کیڑے لگتے ہیں اور بڑی یہ والے بڑے کیڑے لگتے ہیں. اور اگر میں کچھ یا پونچھ یا مچھ لکھوں نا تو کاغذ پہ لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں جیسے مکھی بیٹھی ہوئی ہے. میری تحریر دیکھ کے مجھے ایک نجومی نے کہا تھا کہ یہ تم بچپن میں گوشت کی دکان پہ بہت بیٹھے. اپنی تحریر سے بندے کی اپنی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. بالکل. اور جو کسی سے لکھواتے ہیں نا ان کی منگتی شخصیت ہوتی ہے. ناظرین, یہاں وقت ہوتا ہے کمرشل بریک کا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. اور جو جوتی پہ لکھتے ہیں ان کی موچی طبیعت ہوتی ہے.